آج ہم امریکی انتخابات کی کہانی میں ایک نیا زاویہ شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح میڈیا کا کردار بدلا، پہلے تو محض پمفلیٹس اور اخبارات سے، اور آج کی ڈیجیٹل 24/7 نیوز سائیکل تک۔ یہ طاقت، اثر اور حیرت انگیز موڑ سے بھرپور کہانی ہے جس نے امریکی جمہوریت کی شکل بنائی۔ ہماری کہانی کا آغاز 1788 میں امریکہ کے پہلے صدارتی الیکشن سے ہوتا ہے، جس میں جارج واشنگٹن کا انتخاب ہوا۔ اس وقت بالکل بیسک سب میڈیا موجود تھا، یعنی پمفلیٹس، اخبارات اور زبانی بات چیت۔ ابھی سیاسی جماعتوں کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس لیے میڈیا کی کوریج زیادہ تر معلوماتی تھی۔ زیادہ تر اخبارات کو سیاسی گروپس فنڈز فراہم کرتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے مواد میں اکثر ان کے اسپانسرز کے خیالات شامل ہوتے تھے۔ 1796 میں جب جان ایڈمز اور تھامس جیفرسن کا مقابلہ ہوا، سیاسی اخبارات طاقتور ہتھیار بن چکے تھے۔ یہ اخبارات دوسری پارٹی کے خلاف زبردست حملے شائع کرتے، جس نے امریکی سیاست میں میڈیا کی جانبداری کی پہلی جھلک پیش کی۔ یہ صاف تھا کہ اخبارات صرف خبریں ہی نہیں دے رہے، بلکہ رائے بھی قائم کر رہے ہیں اور ووٹرز کو متاثر بھی کر رہے ہیں۔ سن 1800 کی دہائی میں میڈیا کا کردار مزید پھیل گیا۔ 1828 کے انتخابات میں اینڈریو جیکسن نے عوام سے براہ راست اپیل کے لیے اخبارات کا استعمال کیا اور اپنی انتخابی مہم کو میڈیا ایونٹ میں تبدیل کر دیا۔ اسی دور میں پینی پریس کی آمد ہوئی۔ پینی پریس ایسے اخبارات جو صرف ایک پینی میں بکتے تھے، جس نے خبروں کو عام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب میڈیا صرف اشرافیہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں کے لیے ایک آلہ بن گیا۔ پریس مزید رنگین ہو گیا، سیاسی کارٹونز اور اداریاتی آراء اخبارات میں شامل ہو گئیں، اور پڑھنے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہانیاں اکثر بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی۔ اس ابتدائی سنسیشنلزم یعنی سنسنی خیزی نے میڈیا کو مزید بااثر بنا دیا، جس نے عوامی رائے کو انتخابات پر اثر انداز ہونے میں مدد دی۔ 20ویں صدی میں آئیں تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ 1920 کی دہائی تک ریڈیو نے پہلی بار امیدواروں کی آواز کو امریکی گھروں میں پہنچایا۔ 1930 کی دہائی میں فرینکلن ڈی روزویلٹ کے فائر سائڈ جیٹس نے انہیں ریڈیو کا ماہر بنا دیا، اور انہوں نے عوام سے پہلے سے زیادہ مضبوط تعلق قائم کیا۔ 1960 میں ٹیلی ویژن نے سب کچھ بدل دیا۔ جان ایف کینیڈی اور رچرڈ نکسن کے درمیان ہونے والا پہلا ٹی وی مباحثہ واضح کرتا ہے کہ بصری میڈیا کتنا طاقتور ہو گیا تھا۔ کینیڈی کا پرسکون اور پر اعتماد انداز عوامی رائے پر اثر انداز ہوا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ میڈیا نہ صرف یہ بتا سکتا ہے کہ لوگ کیا سنیں گے، بلکہ یہ بھی کہ وہ کیا دیکھیں گے اور محسوس کریں گے۔ اس کے بعد سے امیدوار کی شخصیت اتنی ہی اہم ہو گئی جتنی کہ اس کا پیغام۔ پھر انٹرنیٹ آیا، جس نے امریکی انتخابات میں خبریں حاصل کرنے کا انداز ہی بدل دیا۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں نیوز ویب سائٹس، بلاگرز اور آن لائن فورمز انتخابات کی معلومات کے بڑے ذرائع بن گئے۔ 2008 میں باراک اوباما کی مہم نے نوجوان ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال کیا، اور یہ پہلی بار تھا جب سوشل میڈیا نے کسی انتخابات پر نمایاں اثر ڈالا۔ آج فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز پر انتخابات کے بارے میں زیادہ تر گفتگو ہوتی ہے۔ امیدوار لاکھوں افراد تک فوری طور پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا نے کچھ چیلنجز بھی پیدا کیے ہیں، جیسے غلط معلومات کا پھیلاؤ اور ایکو چیمبرز، جہاں لوگ صرف اپنی ہی رائے کو مضبوط کرنے والی خبروں کو دیکھتے ہیں۔ میڈیا کا اثر پہلے سے زیادہ تیز اور پیچیدہ ہو چکا ہے۔ آج میڈیا ہر انتخاب کے مرکز میں ہے اور سوشل مائنڈ سیٹ میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نیوز نیٹ ورکس، ٹاک شوز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز سبھی گفتگو کا حصہ ہیں، لیکن یہ ایک بڑا اثر ڈالتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کوریج ووٹروں کی شرکت، امیدواروں کے بارے میں تاثرات اور عوامی مسائل کو تبدیل کر سکتی ہے۔ پولیٹیکل کمرشلز، 24 آورز نیوز سائیکل اور وائرل ویڈیوز کا مطلب یہ ہے کہ ووٹرز اپنی معلومات کے ایک طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ بہتر یا بدتر، امریکی میڈیا نے محض انتخابات کی خبروں کی کوریج دینے کی بجائے کہانی کو فعال طور پر شکل دی ہے۔
اور یہ ایک طاقتور دہائی ہے کہ ہر ووٹر کے لیے میڈیا لٹریسی کتنی اہم ہے۔ اور یہ ہے امریکی انتخابات اور میڈیا کی کہانی، کس طرح یہ بڑھے اور ایک دوسرے کی تشکیل کی اور جمہوریت کو ہمارے تجربے کا حصہ بنایا۔ میڈیا کی طاقت نے زیادہ لوگوں کو گفتگو میں شامل کیا ہے، لیکن یہ ہمیں بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، اس پر سوال اٹھانا چاہیے۔ اگر ویڈیو سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔